بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار صدیقی۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چراغ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، دنیا میں حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ واقع کربلا، جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین کو ان کے تمام ساتھیوں سمیت، ان کے پورے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے شہادت کو قبول کیا، لیکن اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ کیا بڑی بات تھی اگر وہ چاہتے اپنی ایڑیاں رگڑتے اور پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو جاتے، دنیا کی ہر ایک نعمت جو ہے وہ اتر سکتی تھی، لیکن انہوں نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، شہادت کو قبول کیا اور اسلام کو سر بلند کیا۔ دنیا بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے انچولی میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، جہاں لاکھوں زائرین، بچے، بوڑھے، مرد، خواتین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے پانی کی سبیلوں کا، شربت کی سبیلوں کا، کھانے پینے کی اشیاء کا یہاں پر بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کی یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دنیا بھر میں جو ہے عزاداری کا سامان بھجوایا جاتا ہے۔ سب کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، لوگوں سے آپ کی بات کروائیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آئیے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جہاں بہت بڑے پیمانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کی جانب سے یہاں پر سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی یہاں پر سبیلوں کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ لوگ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سبیلوں کا انعقاد کرتے ہیں شہدائے کربلا کی یاد میں۔ ہمارے ساتھ یہ آپ سبیل جو دیکھ سکتے ہیں، میرے دائیں جانب پر ضیاء الحسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ سبیلوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور یہ سبیلوں کا انعقاد جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے۔ بات کریں گے ضیاء الحسنین صاحب سے۔ اس وقت جو ہے وہ سبیل امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سبیل جو ہم لگاتے ہیں، اس سبیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کربلا کے اندر واقعہ ہوا تھا، دیکھیے پوری دنیا کے اندر پانی جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لی جا رہی ہے، نہ لی جا رہی تھی پہلے، مگر اس وقت بھی مظلوم کربلا کے اوپر، سارے فرزند رسول کے اوپر جو ہے وہ 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا، جبکہ اس وقت بھی پانی کی کوئی قیمت نہیں تھی دنیا کے اندر۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی یاد میں یہ سبیل امام حسین علیہ السلام جو لگاتے ہیں، تو ہم یہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی مظلومیت میں رسول فرزندوں کو، رسول کے فرزندوں کو، ان کے داماد کو کس صورت سے شہید کیا گیا کہ آج تک، اور جبکہ دنیا کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے ہر مسلک کے لوگوں کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی تھی، ان کے نکاح کے اندر پانی دیا گیا ہے۔ یہ آج پانی جو پوری دنیا فری پی رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح میں دیا ہوا تھا، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور انہی کے خاندان کے اوپر پانی بند کیا گیا۔ تو ہم ان کی یاد میں یہ لگاتے ہیں، اور پہلے ایام ازاں سے لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سبیل امام حسین علیہ السلام صدقہ
وقت بھی یہ سب چیزوں کا بتایا جا رہا تھا، علم جن کے ہاتھوں میں تھا یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ رسول کے چاہنے والے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، ہم خالی حسین نہیں ہیں، ہم رسول فرزند ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں جو علم ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کچھ تو اس پہ ہم پہ ترس نہیں کھا رہے ہو تو خدا کے لیے رسول کو تو سب ماننے والے ہیں، ان پہ ترس کھاؤ، مگر اللہ نہیں کھایا گیا۔ بہرحال اب پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، وہ سب سبیل امام حسین علیہ السلام سے پانی بھی پیتے ہیں، شراب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پینے کے بعد جتنی شفیعات ملتی ہے لوگوں کو اس سے مولا کائنات شفا بھی دے رہے ہیں۔ میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا پانی پیو اور یہ دل سے دعا کرو کہ پروردگار عالم برحق محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں شفا عطا کرے۔ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی بیماری رہے گی نہیں۔ یہ قول پروردگار عالم ہے۔ دیکھیے، پہلے پروردگار عالم، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم سارے جتنے بھی منسلک کے لوگ ہیں سب مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے پروردگار عالم ہے، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سب ہمارے قربان سب ہیں۔ ہم صرف اور صرف ایام ازاں میں جو ہے وہ مظلومیت کو رو رہے ہوتے ہیں، شہادت کو نہیں روتے۔ مظلومیت کو یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر پانی جو ہے وہ فری تھا، پانی بند ہوا، یہ سبھی ان کے نام کی لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جتنے تبرکات ہیں یہ تبرکات نشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ان کے نشانوں کو اب تک لے کے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کو پہنو محفوظ رہو گے۔ یہ عقیدہ ہے بیٹا، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں تک اس ویڈیو کو سنا جائے، میری یہی ان سے گزارشات ہے کہ سبیل حسین سب کے لیے ہے، سب اس سے اور پروردگار عالم سے دعا کر کے پانی پیو کہ برحق محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں اس سبیل سے جو ہے وہ صحتیابی ملے۔ میرا عقیدہ ہے میرا بیٹا ضرور ملے گی، ورنہ اس سال کر کے دیکھ لو، اگلے سال اگر رزلٹ نہیں لو اس کا تو مجھ سے انٹرویو نہیں کرنا میرا بیٹا۔ یہ میری دعائیں ہیں، دعاؤں کے ساتھ، اور تم لوگوں کو پروردگار عالم جو بھی چینل پہ اس کو ہمارے مسلک کو ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ، اس کو بیان کر رہا پروردگار عالم، تم لوگوں کی حاجتوں کو، تم لوگوں کی ترقیوں کو، تم لوگوں کے چینلوں کو پروردگار عالم اس قابل رکھے کہ تم اگلے سال اور بڑا پروگرام کرو۔ یہ ہماری دعا ہے میرا بیٹا میرا۔ جی، اس وقت ہم لوگ سبیل سید شہداء پر موجود ہیں۔ اظہر اعظمی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے، تفصیل سے بات کریں گے ان سے اس بارے میں کہ سبیلوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اظہر اعظمی صاحب اور ان کے گھر والوں کی جانب سے جو ہے وہ سبیل کا انعقاد پچھلے کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ اظہر اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے سبیلوں کے متعلق۔ ہمارے ساتھ آئیے گا۔ سبیل کی بات کر لیتے ہیں۔ سبیل کا لفظ جو ہے ہماری اردو لغت میں اس سے مراد ہے راستہ، راہ، تدبیر، ذریعہ۔ سبیل کی تاریخ کا آغاز 10 محرم الحرام سن 61 ہجری روز عاشور سے ہوتا ہے۔ 10 محرم کو جب خیموں سے علیحدہ کی سزائیں آ رہی تھیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کیونکہ سالار لشکر سے ان سے کہا تھا کہ عباس کوئی پانی کی سبیل کرو، یعنی کہ پانی کے لیے کوئی راستہ نکالو، کوئی راہ نکالو، کوئی تدبیر کرو۔ ہم نے اس دن سے پانی کی سبیل قائم کرنا شروع کر دی۔ سبیل کی تاریخ سے متعلق یہی ہے کہ یہ پورے عرب میں، بر صغیر میں ہر اس جگہ جہاں زداری ہوتی ہے وہ سبیل لگائی جاتی ہے۔ سبیل سے متعلق ایک بات میں آپ بتا دوں خاص کہ سبیل بلا تفریق
سب کے لیے ہے، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل، یہ سبیل حسین ہے، سب کے لیے کھلی ہے، جو چاہے آئے پانی پیے۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاس سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سبیل کے حوالے سے کچھ باتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے واقعے میں 3 روز تک اہل بیت اطہار پیاسے رہے، اور آپ دیکھیے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے پانی کو شکست دی ہے۔ پیاسوں نے خشک ہونٹ نہ رکھے فرات پر، پیاسوں نے خشک ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین، ان کے خانوادے اور ان کے عائز و اقربا نے پانی کو شکست دی، ورنہ آج تک یاد رکھیے سب پانی کے آگے ہارے ہیں، مجبور ہوئے ہیں، لیکن یہ قافلہ حسینی تھا جس نے پانی کو شکست دی، نہ صرف پانی کو شکست دی بلکہ کربلا کے لشکر کو شکست دی، یزید کو شکست دی، ابن زیاد کو شکست دی۔ تو سبیل بنیادی طور پر ایک استعارہ ہے ہمارے یہاں پیاس کا، وہ پیاس جو بجھی نہیں، اب ہم سبیل حسین کے نام پہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی پیاس بجھاتے ہیں۔ پانی ہے، شربت ہے، اس کے علاوہ دیگر حصے ہیں جنہیں ہم تبرکات کہتے ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور سب کے لیے بلا تفریق و نسل ہے۔ یہ سبیل جو ہماری سبیل سید الشہداء ہے، یہ ہماری آل زاہد فیملی ہے، ہم نے قائم کی ہے، اور پچھلے 28 سال سے سبیل لگ رہی ہے، اور یہ سبیل ہماری لگتی ہے انچولی میں۔ ہمارا پورا خاندان ہے، وہ ہمارے دوست احباب تمام اس سبیل میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ سبیل ہم شام میں لگاتے ہیں، اور تقریباً رات کے 1-1:30 بجے ہم اس سبیل سے فارغ ہوتے ہیں، اور ڈیلی یہاں مختلف اقسام کی شربت ہوتے ہیں، اور آخری مجلس میں پھر یہاں پر ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں روزانہ ہزاروں افراد آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ان کو بطور نظر کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ سب امام حسین کا فیض ہے، ان کا فیضان ہے، جس سے آج ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ اس سے چلا تب قیامت جاری ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شہدائے کربلا کی یاد میں، جس طرح کراچی کے علاقے انچولی میں دنیا بھر میں جو ہے شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر زائرین آتے ہیں۔ زائرین کے لیے یہاں پر لوگ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ سبیلوں کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کی سنچولی مارکیٹ سے پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ عزاداری کا سامان جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ میری ایک بہن موجود ہیں، ان سے بات کریں گے محرم کے حوالے سے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے کیا نظریات ہیں، واقعی کربلا کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو فقہ واریت کا بازار گرم ہے، لوگ شیعہ سنی فسادات پھیلاتے ہیں، ان کو کیا یہ پیغام دینا چاہتی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سیدہ مہنود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہن مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح واقعہ کربلا دنیا میں حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں حضرت امام حسین اور ان کے پورے خاندان نے، پورے اہل بیت نے شہادت قبول کر لی، ان کے تمام ساتھی شہید ہوئے، لیکن باطل کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا، سر کو کٹوا دیا، اپنا سر جھکانے سے انکار کیا باطل کے آگے، اور اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، نعمتیں اتر سکتی تھیں۔ اس کے اب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ جو یہ کربلا کا جو ہمارا چیپٹر ہے ہمارے اسلام کا، تو یہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ جو ہے کسی مذاہب کے نظریات کو سامنے رکھ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اٹس آل اباؤٹ اے میٹر آف ہیومینٹی، اور میسیج بھی اسی چیز کا دیا گیا۔ نعوذ باللہ وہ کسی قسم کی اقتدار کی، اتھارٹی کی اور اپنے مفاد کی جنگ نہیں تھی۔ بیسیکلی وہ جو ہے بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا گیا اس جنگ میں، اور بلکہ جنگ کیا تھی، وہ تو بیک وار ہوئی تھی۔ بیسیکلی جو مخالفین تھے انہوں نے تو جب دیکھا تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ یہ تو علی کا لال ہے، اور مطلب یہ تو ہمیں پچھاڑ دے گا۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو ہے پیٹھ پیچھے جسے کہتے ہیں چھرا گھونپنا، وہ مناسب سمجھا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، اور اپنے دین کو، اپنی دین کی بقا کو اور انسانیت کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نسلوں تک جو ہمارا اسلام پہنچے اور قائم اور دائم رہے، کیونکہ اگر وہ باطل کے آگے سر جھکا لیتے تو شاید آج اسلام کا اتنا چرچا نہ ہوتا جتنا اب ہے۔ لوگ حسینیت کو یاد کرتے ہیں اور یزید کو جو ہے مرد آباد کہتے ہیں۔ تو میسیج یہی ہے کہ
अच्छा, मुझे एक बात बताएं मानूर, मुझे एक बात बताएं, बदकिस्मती से मैंने जिस तरह पहले भी कहा, कुछ ऐसे शरपसंद अनासर बिल्कुल। हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो फ़िक़्हा वारियत को फ़रोग़ देते हैं, जी। जो शिया सुन्नी फ़सादात फैलाते हैं। उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? सर, उनके लिए मेरा पैगाम सिंपल सा है यार, आप लोग जो है इस बहस में पड़े मत कि कौन फ़िरका वारियत, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही कह दिया था कि जब क़यामत करीब होगी तो 72 फ़िरके होंगे, तो ये तो उन निशानियों में से। और बेसिकली ये शैतान भी करवाता है, और शैतान जो कुछ रूप में आ जाता है और ये फ़िरके फ़साद डालता है, तो बेसिकली आपको अल्लाह ने दिमाग दिया और आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, और आपको ये कहा है कि तुम्हें मैंने समझ दी है, तू समझ और समझ कर फैसला करे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो है फैसले जो हैं वो बेसिकली इंसानियत से जज किए जाते हैं। हर मज़ाहिब जो है इंसानियत का दर्ज दे रहा है। आप कोई भी मज़हब की किताब, इवन कि कोई भी आप किताब उठा लें जो किसी आलिम ने लिखी है या किसी अच्छे मुसन्निफ़ ने लिखी है, वो इंसानियत का ही दर्ज दे रहे हैं। तो हमारे रसूल पाक और उनके जो आल रही हैं, और मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घराने ने जो पंजतन पाक ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सदके जाएँ, उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो एड़ियाँ रगड़ते और चश्मे जारी हो जाते, और क्या कुछ नहीं उतर सकता था। बड़े बड़े वाक़यात मौजूद हैं किताबों में, आप लोग सर्च कर सकते हैं और अपनी हिस्ट्रीज़ को पढ़ें। द मैसेज फॉर यू यूथ गाइज, बिकॉज यू गाइज हमारा सरमाया है, और आप लोग जो है आप लोग के लिए मैसेज स्पेशली है कि प्लीज़ रीड आवर हिस्ट्रीज़, हमारे इस्लाम की हिस्ट्रीज़ पढ़ें। सुनी सुनाई बातों पे आप लोग प्लीज़ भरोसा ना करें, और फॉलो द राइट पाथ, फॉलो द ह्यूमैनिटी, क्योंकि हर मज़हब यही कहता है, और मौला हुसैन और पंजतन पाक ने भी यही मैसेज जो है दिया करबला के वाक़ये से। तो आखिर में एक शेर में अर्ज़ करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने सवाल किया फ़िरका वारियत पे, उस पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी कि हर आँख है अश्कबार, हर आँख है अश्कबार, आंसू शिया सुन्नी नहीं होते। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात। हर एक आँख अश्कबार है मुहर्रम में, हर एक आँख अश्कबार होती है मुहर्रम में, आंसू शिया या सुन्नी नहीं होते। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।